علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حسینی ٹائپ اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ آپ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ ان کے بقول یہ پروٹوکول صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے یا اہل بیت کا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں جی، میں صدقے جاؤں ایسے اہل حدیث علماء سے جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اہل حدیثوں کو تو بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں اور اہل بیت کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں لگایا محدثین نے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسے اہل حدیث علماء اور پیدا ہوں اہل بیت کی محبت کو سمجھنے والے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ جو ہمارے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، انہوں نے حدیث کی کتابوں میں یا تو نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے یا اہل بیت کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا، انکلوڈنگ ابو بکر، عمر، عثمان۔ مولا علی علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث ہے تسبیح فاطمہ والی، اس میں امام بخاری نے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، 6318 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے 3748، اس میں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے۔ اسلام 360 جو اینڈرائیڈ ایپ ہے حدیث کی، وہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو علیہ السلام مل جائے گا۔ اور یہ صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ امام ابو داؤد نے کم از کم 12 مقامات پہ سنن ابی داؤد میں علی علیہ السلام لکھا ہے۔ اور صرف امام بخاری اور ابو داؤد نہیں، امام ترمذی نے مولا حسن حسین کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے جامعہ ترمذی میں، اس میں لکھا ہے فضائل حسن اور حسین علیہ السلام۔ اسی طریقے سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علیہ السلام لکھا ہے سیدنا حسن حسین کے ساتھ، جو حدیثیں آئی ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران روک کے حضرت حسن کو اور حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ حدیث جب سنن نسائی میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1414 اور 1142، اس میں انہوں نے ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ تو امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے، اس کے علاوہ بھی امام حاکم نے، امام بیہقی نے، سارے اہل سنت کے ائمہ نے اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام واقعی لکھا گیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ مجھے ابھی تک علیہ السلام کہیں بھی نہیں ملا، اور رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے یا بغیر اس کے پروٹوکول کے لکھا جاتا ہے۔ میں جو ہوں وہ اجتہاداً حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محدثین کی سنت ہے، لہذا جو اہل حدیث عالم کا سوال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، اور میرا اجتہاد اس لیے ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں ان تک تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو ظاہر نیک بندوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، صحابہ بھی، اہل بیت بھی۔ پھر جب ہم عام قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایس قبرستان کے رہنے والے مومنین اور مسلمین تم پر سلام ہو، ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ تو ان پہ سلام، عام مردے پہ بھی ہم سلام بھیجتے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ سنیوں نے زیادہ اس مسئلے کو خراب کر کے انہوں نے تو اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام نکالنے کو بھی، لگانے کو بھی شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ اب ہماری دعوت کی برکت یہ ہوگی ہے کہ سنی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کے ساتھ لگایا کریں، ابو بکر عمر کے ساتھ نہ لگایا کریں۔ تو سر دیکھیں نا، علم تو سر چڑھ کے بولتا ہے نا، پھر علم کی تلوار سے تو پھر سارے لوگ کٹ جاتے ہیں نا۔ تو خوشائن بات ہے، ہمیں اس سوال سے کوئی غم نہیں ہوا، ہم پہ جو اعتراض کیا ہے بالکل جینون اعتراض ہے، میرا اجتہاد ہے۔ تو یہ میں نے سارے دلائل رکھے ان کی بنیاد میں۔ پھر ہم جب قبر رسول پہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں 11793 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر
جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے، اور یہ روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے، الموطأ امام مالک میں بھی ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کے سامنے آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر نہیں، السلام علیکہ یا، تو میں اگر ابو بکر علیہ السلام کہتا ہوں تو جائز ہے، اور پھر حضرت عمر کے پاس آ کے السلام علیکہ یا عمر یا السلام علیکہ یا ابا۔ تو یہ سنی شیعہ کا اختلاف خام خواہ بنا دیا علماء نے۔ میرا یوٹیوب پہ آلریڈی بھی ایک کلپ ہے علیہ السلام پہ سنی شیعہ اختلاف، تو لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صحابہ کیا، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری کے ساتھ آپ بے شک علیہ السلام لگائیں، دعا ہے نا ان کی، اللہ کی سلامتی ہو ان پہ، اور رضی اللہ عنہ بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، قرآن میں تو ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، بلکہ ہر مومن کی موت کے وقت اسے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، تو یہ جو آیا الفاظ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں رب کی طرف لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تو یہ صرف صحابہ کی تو خصوصیت نہیں، ہر کامل ایمان مومن کی خصوصیت ہے۔ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، اور امہات المومنین کے ساتھ سلام اللہ علیہا کہا جا سکتا ہے، اگرچہ امام بخاری نے صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں لکھا، سیدہ عائشہ کے ساتھ نہیں لکھا، اور کسی بیوی کے ساتھ نہیں لکھا، حضور کی بیٹی کے ساتھ ہی لکھا، لیکن اجتہاداً یہ جائز ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ سنی علماء اور پبلک کتنی یعنی فیک گراؤنڈز کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ تو کہہ رہے تھے آپ حسین کو علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بخاری میں حسین علیہ السلام ہے، تو الٹا اب ماشاءاللہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں اہل حدیث علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت کو علیہ السلام کہا کریں، باقیوں کو نہ کہا کریں۔ تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، دیکھیں نا بابوں سے کیسے توڑا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے، جو لوگ سچائی لوگوں کو بتاتے ہیں، جس لیول کے اوپر بےایمانیاں ہوئی ہیں الحمدللہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ میرے بھائی آج ہماری دعوت کیوں پھیل گئی ہے، لوگوں کی تنظیمیں ہیں، فرقے ہیں، پارٹی ہیں، 50 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، ان کے سبسکرائبر 1-1.5 لاکھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک سال کے اندر 2 لاکھ پلس ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اب 3 لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہر فرقہ کہہ رہا ہے علی کو نہیں سننا، لیکن جو سنتا ہو کہنا علی نہیں سننا اور کسی نے نہیں سننا، آیتیں ہو گئی علی علی، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے ہوگی سچائی کی وجہ سے، اور الحمدللہ نہ ہم نے چندہ بک بنائی، نہ فرقہ لانچ کیا، نہ کسی سے کوئی چیز مانگی، نہ کوئی مسجد ادا کی، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کی گالیاں بھی کھاتے ہیں جمعے کے خطبوں میں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ حسین کے ماننے والے ہیں نا، مولا حسن حسین مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جبکہ وہ حضرت علی پہ منبر پہ لعنت کر رہا ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ باپ پہ لعنت ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے بس حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ نبی کا حکم، بس باقی اس کے مال اس کے ساتھ۔ سر تو پھر آج بھی حسینیوں میں اتنا ہی حوصلہ ہے، اور مجھے عثمان کہتا ہے نا یار یہ تو یہ کہتے ہیں آپ کیوں نمازیں پڑھتے ہو، میں کہا حسین دے مننے والے، حسین دے پیو نو گالاں کڑیاں آلے امیہ نے، او پیچھے نمازاں پڑھتے سن، آج کوئی یزید نو رحمت اللہ علیہ کہہ کے حسین نو باغی کہندا ہے سانو تے چھریاں چل دیاں نے، لیکن نمازیں نہ پیچھے پڑھاں گے، نماز تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے، وہ تو ہر بندے کے پیچھے ہو جائے۔ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے باغی، صحیح بخاری میں اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور ہمارے امام آپ ہیں، نماز ہم ان کے پیچھے پڑھیں یا گھر میں پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز ان کے پیچھے پڑھو، نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے اس میں مسلمانوں سے الگ نہ ہو۔ تو حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کو مسلمان کہا، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور صدیوں سے مولویوں نے پٹی پڑھائی، وہ کوئی عبداللہ بن سبا تھا جی، وہ یہودی تھا، حضرت عثمان کیا کریں یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔ انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے ایک جھوٹا کریکٹر گھڑا، عبداللہ بن سبا حضرت علی کے زمانے میں آیا ہے، اس کو مولا علی نے قتل کروایا ہے، عثمان کی شہادت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس کا کوئی دخل نہیں ہے، حضرت عثمان سے اختلاف صحابہ کا ہو گیا، اور بیسیکلی اصحاب بدر میں ایسے لوگ شامل ہیں، خود سیدہ عائشہ اور عمار بن یاسر حضرت عثمان کی پالیسیز کے خلاف ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے ایک مہم کھڑی ہوئی تھی، وہ کوئی سبائی پارٹی نہیں تھی، ورنہ حضرت عثمان کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اگر وہ سبائی ہوتے، ٹھیک ہوگا جی۔
آگے چلیں. اچھا علی بھائی، یہ جو تفریق ہے کہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ، یہ مطلب کچھ کہتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ لگانا جھوٹی ہے نا جی سر، ختم ہو گیا. آپ کے علماء نے صدیوں سے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا، ہم نے آپ کو دکھا دیا سب کچھ. اب ہم اور کیا کریں؟ آئیڈیالوجی کب سے شروع کی انہوں نے؟ وہ یہ خود کی نا، جب سے روٹی روزی اور مدرسے شروع ہوئے. ورنہ امام بخاری کے زمانے میں یہ مدرسے روٹی روزی اور ایران سعودیہ ہوتے تو اس زمانے میں بھی یہ پنگے شروع ہو جاتے. اس زمانے میں تو نہیں تھے نا، تبھی انہیں کتابوں میں لکھا ہوا علیہ السلام. بعد میں یہ معاملے شروع ہوئے نا، تو ہم تو صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. یہ تفریقات کوئی تفریقات نہیں تھی، یہ بعد میں انہوں نے گھڑی ہیں. اور اس حوالے سے میں بریلویوں کو ایج دیتا ہوں کہ بریلویوں کو اس بات کی سمجھ ہے. بریلوی تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اور ویسے دیوبند نے المحند المفند میں علماء دیوبند رضی اللہ عنہم لکھا ہے. پبلک نے پٹی پڑھائی ہے اور کسی کو نہیں کہنا، خود یہ کیا ہوا ہے المحند المفند میں. 35 علماء دیوبند کے سائن ہیں انکلوڈنگ اشلی تھانوی صاحب، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم. تو کتابوں میں کچھ اور ہیں، ہم میرے بھائی کتابوں میں بھی وہی ہیں اور سامنے نہ میں وابی نہ میں وابی. ٹھیک ہے، یہ ویسے تکیہ کلام نہ بنا لیا جائے، تھوڑی دیر بعد مزہ آتا ہے، لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں اس چیز کو نا. تو یہ اس وقت جھگڑے نہیں تھے، یہ بعد میں بنے، اس لیے کتابوں میں آپ کو صحیح. اچھا کتابیں مولوی بڑھ گیا جی ایڈی پاکستان تو کتاباں چھاپ رہے جے نا، وہ علیہ السلام انہوں نے کاٹ دیتا ہے. اتنے بےمان ہیں، عربی نسخوں میں موجود ہے. اور جو بیروت سے شائع ہو رہے ہیں ان میں موجود ہیں، سعودی عرب کے سافٹ ویئر میں علیہ السلام موجود ہے. دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ حدیث کی کتابوں کی دارالکتب العلمیہ ہے، جن کے پاس کلمی نسخے ہیں بخاری مسلم کے 1000 سال پرانے. ان کے آپ دیکھیں وہ چھپ کے آ رہی ہے، یہاں پہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. سنہ.com اہل حدیث کی بہت بڑی انگلش اور عربی میں ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ایسی بےمانی کی ہے کہ عربی حدیث جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام، اردو چیپے میں لکھا ہے علی رضی اللہ عنہ. نہ میں وابی نہ میں وابی، نہ وابی بچن گے نہ بابی بچن گے. کتنی بےمانی! اب اس لیول کی بےمانی کہ عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. یہ سنہ.com میں بھی کیا ہوا ہے. میں نے بتایا نا سنہ.com پہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں نہیں لکھا. میں کہا یار عربی اردو تے انگریزی چونکہ تو پڑھنی سی مولوی وڑ گیا. مولوی وڑ جائے تو انہوں ایک بندہ ہی کٹ سکتا ہے. کون؟ جڑا نہ وابی ہوئے نہ بابی ہوئے. وہ تسی بھی پڑھ سکتے تو کٹ لینا، گاٹے تو پکڑ کے کٹ لیا کہ بھائی نہ یہ کام نہیں کرنا. سنہ.com پہ چلے جائیں. اسلام 360 جو اینڈرائیڈ ایپ ہے، اللہ بھلا کرے اس نے تو سب کچھ فیل کر دیا نا. اب تو لوگ اسلام 360 کھولتے ہیں. وہ زید بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے جو اسلام 360 میں جتنی حدیث کی کتابیں ڈالی ہیں ان میں سب میں علیہ السلام موجود ہے. ان کا اپنا طرح نکل گیا. میرے پاس آئے مجھے کہتے علی بھائی آپ علیہ السلام 4 گھنٹے میرے ساتھ نشست ہوئی. تو اٹھتے بعد مجھے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے. تو میں جو بات کرتا تھا میں کہتا تھا کھولو اپنی اسلام 360 اور دیکھو حسین علیہ السلام 3748 صحیح بخاری. علی بھائی لکھا ہوا ہے، ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ میں کہ اللہ دے بندو تو آڑے علماء دے چندے نے، وہ کیوں دسن گے؟ وہ تو آپ کو یہ بتائیں گے حسین علیہ السلام کہا تو یہ ایران کے ساتھ نہ کہیں دوستی ہو جائے. وہ تو آپ کو یہ پڑھائیں گے، سچائی تو نہیں بتائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے علماء یہود کا کردار ہمارے علماء نے بھی ادا کیا. بخاری مسلم حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں ہوئی تھی، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. چاہے عقیدہ توحید کی خرابیاں ہوں وہ بھی اس امت میں اسی طریقے سے آ رہی ہیں، اور علماء کا کردار احادیث کو بدلنے کا اور یہ معاملات کرنے کا یہ بھی اسی طریقے سے. لیکن ظاہر اللہ نے اپنا دین تو بچانا ہے نا، اس کے لیے بندے اٹھانے ہیں. وہ تو اللہ نے سورۃ المائدہ میں کہا ہے، صحابہ کو کہہ دیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر کے نئی قوم اٹھائے گا. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو سر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہے، سنی ہو کے سچائی بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بندے اٹھائے گا انشاءاللہ.